بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ انشاءاللہ عزیز، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ انشاءاللہ عزیز آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جوتوں کے تعلق سے، کہ مطلب فٹ ویئر جس کو بولیں گے، جوتا ہم جو پہنتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، یا اسی طرح فٹ ویئر جس کو ہم کہیں گے، جوتے چپل کا پہننے کے کیا ادب ہے، کیسے پہنا جائے، کیسے اتارا جائے، کون سا پہنا جائے، کون سا نہ پہنا جائے، مردوں کے لیے کیسا ہو، عورتوں کے لیے کیسا ہو، چند باتیں بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے، تو میں آپ کے سامنے چند باتیں موضوع کے تعلق سے، ساکس اس میں انشاءاللہ انکلوڈ کر لیں گے، اور ساتھ میں جوتے کے تعلق سے رکھوں گا، تاکہ جوتا پہننے جیسا عمل بھی اگر ہم کریں اور سنت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بھی باعث اجر و ثواب مل جائیں گا، اور اس کے فائدے بھی ہم اٹھائیں گے۔ مباح عمل ہے، جائز ہے جوتا پہننا، اس پر اگر سنت کے مطابق ہو انشاءاللہ تو اجر و ثواب دیں گا۔ تو آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے جوتا پہننے کے تعلق سے آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے چند اہم باتیں جوتے کے تعلق سے۔ جوتا بھی ایک ایسا عمل ہے جو میں اور آپ سب پہنتے ہیں، چپل، جوتا، سینڈل، سلیپرز، اور کیا کیا نام دینا ہے آپ کو لے لیجیے، ٹھیک ہے، فٹ ویئر جس کو بولیں گے۔ اس کی بھی اگر ادب جان لے تو ہمارا یہ پہننا اتارنا بھی باعث اجر اور ثواب دیں گا۔ پہلے موضوع ساکس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا بات آتی ہے۔ موزے پہننا مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساکس پہنا کرتے تھے، یہ مستحب ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کا تحفہ دیا، ساکس کا گفٹ دیا، بھیجا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو کیا بھیجا تحفے میں؟ ساکس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی، کیا معلوم آپ کو، کسی گفٹ کو اور کسی تحفے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی ساکس جو تو آپ ہی بولیں گے جوتے نہیں لا اور ساکس لا رہے، خالی چلو جاؤ یہاں سے، اتنے حقیر سمجھے گی ہم کو، دیے گئے آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ تو ہمیں بھی کوئی اگر ساکس دیتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ ویسے تو حدیث میں اگر تمہیں بکرے کے جانور کے کھور بھی تحفے میں دیے جائے تو اسے لے لیا کرو، چونکہ کھور یا پائے سب سے حقیر چیز ہوتی ہے نا پیر کی۔ آج کے کانٹیکس میں نہیں، آج تو اس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، نمبر لگا کے کھاتے ہیں، کانٹیکس چینج ہوتا زمین زمانے سے، ابھی تو معاملہ الٹا ہے نا، لیکن دیکھا جائے تو تب کیا ہوتا تھا، ارے کون جلائیں گا، کون نہیں، پھینک ویسٹ۔ آج ویسٹ نہیں بھائی، نمبر لگا کے کتنے مہنگے ملتے ہیں، وہ بھی دیے جائے کھور، ایکسیپٹ کرو اس کو، قبول کرو۔ تو یہاں آپ کو موزے دیے گئے، ساکس، تو یہ نہیں کہا کہ بھائی جوتا نہیں آیا موزے آ گئے خالی، یا جوتے کا میں انتظار کر رہا ہوں موزے آ گئے، ایکسیپٹ کیا آپ نے کسی تحفے کو۔ اللہ کے رسول کی شخصیت کو آپ دیکھیے، آپ کا مقام دیکھیے، اور لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے تھے اور آپ قبول کرتے تھے، پہنتے تھے، اور لے کر پھر دوسروں کو گفٹ بھی کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے آئیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سیاہ رنگ کے موزے تحفے میں بھیجے، ساکس تحفے میں بھیجے، 2 بلیک کلر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور استعمال کیا، قبول بھی کیا، ایکسیپٹ بھی کیا، یوز بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ساکس کا رنگ آپ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حدیث میں ایک آگے ایک ساکس دیا گیا آپ نے ایکسیپٹ کیا، اور ایک آگے بلیک ساکس دیے گئے اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس میں جو بھی رنگ آپ پہننا چاہے پہنے، ساکس پہنے جا سکتے ہیں، اور ساکس پر مسح بھی کیا جا سکتا ہے، کب؟ جب آپ نے وضو پہلے سے کیا اور پھر ساکس کو پہنا ہو، ٹھیک ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن تک اس پہ وضو چلتا ہے، مطلب مسح کر لے تو کافی، اور مسافر کے لیے 3 دن تک۔ اس کی تفصیلات میرا ایک پورا لیکچر ہے، سفر کا بیان، اس میں نے اس کی نماز کا طریقہ سفر میں اس میں لیا ہے۔ اب آئیے جوتوں کی طرف چلتے ہیں، اور جوتا پہننا یاد رکھیے مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے کے سفر میں یہ فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے غزوے کے سفر میں فرماتے ہوئے سنا، جوتا کثرت سے پہنا کرو، جوتا بہت زیادہ پہنا کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی جوتا پہنتا رہتا ہے وہ سوار رہتا ہے۔ اب علماء سے کئی معنی لیتے ہیں اس کی شرح میں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جیسا ایک سوار، گھڑ سوار ہے نا، اونٹ سوار، سواری پہ بیٹھ جاتا ہے تو سواری پہ بیٹھنے سے نیچے والی چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیڑے کاٹے، کنکر، سانپ، بچھو، گھوڑے بیٹھا ہے نا، سیف ہو جاتا ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ وہ سوار ہو جاتا ہے، مطلب زمین کے جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، اور اسی طرح کانٹے وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک معنی یہ کہ وہ سوار کی حیثیت ہے، جیسا سوار ہوتا ہے نا گھوڑے پہ، ویسا جوتا پہننے والا سوار، مطلب سفر پہ ہے،
واللہ عالم جو بھی اس کا معنی ہو حدیث کا، لیکن یہ معنی ہے کثرت سے پہنا کرو اس لیے کہ اس سے تم محفوظ رہتے ہو، یا سفر میں، جو بھی اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے. تو پہننے کا حکم دیا، اس لیے میں نے کہا مستحب ہے شوز کو پہننا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اسی طرح شوز پہننے کا ادب یہ ہے، پہلے رائٹ پیر میں اور پھر لیفٹ پیر میں پہننا چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، کنگھی کرتے اور جوتا پہنتے تو سیدھے سے الٹے کی طرف کرتے، سیدھے سے الٹے کی طرف، سیدھے سے کٹنگ بھی کرتے سیدھے سے الٹے، ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے، سر کے بال کاٹتے سیدھے سے الٹے. اسی طرح آپ نہاتے تو پہلے سیدھے طرف پھر الٹے طرف پانی ڈالتے. اسی طرح جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پھر الٹا. اسی طرح کوئی بھی کام کرتے تو فرسٹ رائٹ دین لیفٹ، یاد رکھیے آپ کیا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا جو جوتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے جوتے میں 2 لیس تھے، 2 تسمے تھے، 2 لیس تھے. اس کا مطلب یہ کہ لمبے لمبے لیس والے ہوتے ہیں نا پرانے جوتے، اگر آپ نے دیکھے ہوں گے پیر چلا جاتا ہے اور شروع سے لیس ہوتے ہیں، پورا لیس 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 اوپر تک لیس، پھر اس کو باندھ دیا جاتا ہے. شوز لمبے ہوتے تھے جنرلی، تو 2 لیس تھے. اور ایک روایت جو بخاری کی اس میں آتا 1 تسمہ تھا. تو اس دونوں کو ملا لے تو پتا چلا ایک جوتا ہوگا جس میں 2 تسمے تھے، ایک جوتا ہوگا جس میں 1 تسمہ تھا. 1 لیس اینڈ 2 لیس والے آپ کے جوتے ہوا کرتے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو کھڑے رہ کر پہننے سے منع کیا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ روایت جو ابو داؤد کی آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر جوتا پہننے سے منع کیا. اس تعلق سے علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں اس حدیث کی اس طرح سے کہ ایسا جوتا جس کو کھڑے رہ کر پہننا دشوار ہے اور جس کو کھڑے رہ کر پہننے کے خطرے کی وجہ سے آپ گر سکتے ہیں، وہ جوتا ہے جس کو کھڑے رہ کر نہیں پہننا چاہیے. ورنہ اگر جوتا ایسا ہے کہ جس کو آپ کھڑے رہ کر پہن سکتے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں. اب جوتا کیوں، چپل لے لیجیے، چپل کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں بیٹھنے کی، آپ سیدھا پیر ڈالنا ہے. سینڈل لے لیجیے، کچھ نہیں کرنا، پیر ڈالنا ہے، اوپر اٹھا کے اس کا بکل، کلپ، ویلکرول وہ چٹکا دینا ہے، بس ختم ہو گیا، تو مسئلہ ہی نہیں. تو علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں یہ وہ جوتے ہیں جن کو بیٹھے بغیر، آپ دیکھیے وہ 2 تسمے والا 2 لیس والا شوز، اس کو کھڑے رہ کیسا آدمی پہنے گا؟ اور ایسا آدمی کھڑا ایسا اٹھا کے پہنے گا پیر، کتنا رسک ہے کہ وہ گر جائے، ہے نا. تسمہ ہو، باندھنا ہے اس کو، لیس ہے، نہیں ہو سکتا ہے نا. تو کیا کرے پھر؟ بیٹھ کر پہنے، ٹھیک ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں اگر ایسا جوتا ہے بہت آسان ہے. ہاف شوز ہوتا ہے کچھ، معلوم نا، آگے جوتا ہوتا ہے اور پیچھے خالی ہوتا ہے، بیک نہیں ہوتا، سینڈل جیسا خالی پیر ڈالنا. اسی طرح ایسا شوز ہے جس میں آپ خود پیر ڈالتے کھڑے کھڑے، ٹھیک ہے، اور اندر خود چلا جاتا پیر، مطلب اس کو نہ انگلی سے ڈالنا ہے، نہ اٹھانا ہے، نہ محنت کرنا، کھڑے آپ کھڑے کھڑے خالی یوں کرتے اور اندر پیر چلا جاتا ہے نا. ہوتے ہیں نا ایسے شوز بغیر لیس کے. تو یہ علماء لکھتے ہیں وہ شوز مراد ہیں یہاں جو شوز کھڑے رہ کر پہننے میں چانسز ہائی ہے کہ آپ گر جائے، تو اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کھڑے رہ کر منع کیا گیا. اسی طرح صرف ایک پیر میں جوتا پہننے سے آپ نے منع کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی آپ نے فرمایا، کہا کوئی شخص ایک پاؤں میں جوتا پہنے اور ایک پاؤں بغیر جوتے کے نہ چلے، یا تو دونوں میں پہنے یا تو دونوں چھوڑ دے. سنگل پیر میں جوتا پہننا منع ہے. ایک دوسری روایت میں ہم نے فرمایا ایک پیر میں جوتا شیطان پہنتا ہے. شیطان ایک پیر میں جوتا پہنتا، کیوں؟ وہ غائب کا معاملہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. ایک پیر میں تو کہا تم ایک پیر میں نہ پہنا کرو، یا تو دونوں میں پہنو یا دونوں سے اتار دیا کرو. تو جوتا ہم کہا تو دونوں پہننا یا دونوں اتار دینا. اسی طرح مرد عورتوں جیسے جوتے اور عورتیں مردوں جیسے جوتے پہننا حرام ہیں. میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. ابو مالکیہ جو ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم گئے اور دریافت کیا، سوال کیا کہ جو عورتیں مردوں سا جوتا پہنتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو میں عائشہ نے فرمایا کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ مرد بننے والی عورت پر لعنت ہے. مطلب وہ کہتی ہے کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے کہ مرد بننے والی عورت پر لعنت ہے، مطلب مردوں جیسی کوئی حرکت کرنے والی عورت پر لعنت ہے. اور روایت میں ایسے الفاظ ہیں جو عورت مردوں سا جوتا پہنے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے مرد بننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے. اور دوسری روایت ہے جوتا پہننے اور اتارنے کی جو سنت ہے وہ کیا ہے، اس میں وہ بھی تفصیلات آ جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے، پھر بائیں پیر میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پیر کا الٹے کا اتارے اور پھر سیدھے کا اتارے. ٹھیک ہے، اسے بخاری نے روایت کی. جوتے کے تعلق سے سوال ہوا، حضرت عائشہ نے فرمایا مرد بننے والی عورت پر لعنت ہے، چونکہ وہ جوتا پہن رہی مردوں کا، اس پہ لعنت کی گئی. جوتا پہنے اور اتارنے کا ادب کیا ہے؟ جوتا جب پہنے تو فرسٹ رائٹ میں پہنیں گے اور سیکنڈ لیفٹ میں، جب اتاریں گے فرسٹ لیفٹ کا اتاریں گے پھر
رائٹ کا اتاریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جوتا پہننے کے آداب تھے, جوتا اتارنے کے آداب تھے. تو عورتوں اور مردوں کا جوتا الگ ہونا چاہیے. اور کیسے الگ ہوتا ہے؟ ان کے شیپس اور ڈیزائن الگ کرتے, یاد رکھیں, جس کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ عورتوں کا جوتا ہے اور یہ مردوں کا جوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم باتیں میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. عزیز, میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھی, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم فیض بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ عورتوں کو مردوں کے جیسے شوز نہیں پہننا چاہیے, تو آج کل جو اسپورٹس شوز چل رہے تو اکثر آپ ڈیزائن دیکھیں گے تو لڑکے اور لڑکیوں کے دونوں کے سیم ہی رہتے. تو کیا لڑکیاں ویسے شوز پہنیں گی اسپورٹس؟ کیونکہ آج کل وہ پنجابی کرتے پاجامے پہ شرٹ شلوار پہ سبھی پہن رہے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو کینوس شوز جو پہنتے اسکولس میں لڑکے لڑکیاں, تو وہ ایک جیسے ہوتا ہے. بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو شوز پہنتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں, تو اس میں بہت سارے شوز اسپورٹ شوز جیسا لڑکیاں پہنتی ہیں, مرد ہی پہنتے ہیں, عورتیں پہن رہی ہیں. اسی طرح بہت سارے کینوس شوز جو اسکول میں پہنے جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں سیم پہنتی ہیں, اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے میں یہ کہوں گا, ایک سوال اسی طرح سے آیا تھا کہ مرد اور عورتیں دونوں شلوار پہنتے ہیں. پٹھانی کی بھی تو شلوار ہوتی ہے, پنجابی کی شلوار ہوتی ہے, عورتیں بھی پہنتی ہیں جو شرٹ شلوار کے اندر شلوار ہوتی ہے. اب دونوں شلوار ہوگی تو کیا مردوں کے لیے درست ہوں گا؟ تو دیکھیے مرد اور عورت کی شلوار کے کٹس ڈیفائن کرتے ہیں, دونوں الگ ہیں. یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ ایک آدمی جو ماہر ہے بولیں گے اس کے کٹس الگ ہے, اس کے کٹس الگ ہے. تو یہ مرد کی ہوگی, عورت کی ہوگی. اور کوئی بھی آدمی عورت جیسی شلوار پہن کے مارکیٹ میں آتے لوگ ہنسیں گے نس پہ. تو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے مردوں کے لباس اور عورتوں کے لباس کا, فوراً ہم ہنسنا شروع ہوتے ہیں کیا پہن کے آ گیا ہے نا. تو لہٰذا ڈیفائن. تو اگر اسپورٹس شوز ہے جو کہ پیروں کی سہولت کے لیے کھیل کود کے لیے بنائے جاتے ہیں, اگر اس میں کٹس ڈفرینٹ ہیں مرد اور عورتوں کے, تو پھر پہننے میں کوئی حرج نہیں. چونکہ شوز اسپورٹس ہو, جنرل ہو, اسلام منع نہیں کرتا, لڑکیاں بھی پہن سکتی, اسپورٹ کھیل سکتی, اپنے گھر میں کھیل سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا ان کے خاص عورتوں کے لیے کچھ بنایا جائے وہاں کھیل سکتی ہے. وہ کٹس ڈیفائن کریں گے کہ شوز کیسے الگ ہیں. اور میں نے دیکھا ہوں کچھ کامن شوز ہوتے ہیں لیکن ان کے کٹس تھوڑا کٹ آپ سمجھ جائیں گے یہ مرد کا نہیں ہے, ایک کٹ ڈفرینس کریں گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ بات اسلامکلی ایسا ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اتنا لمبا, اتنا چوڑا, اتنا موٹا, ایسا نہیں. یہ بات ماحول میں آپ جائیے, دیکھیے دو شوز ایک جیسے, بالکل ایک ہی کمپنی کے بنائے ہوئے, ایک جیسے, تھوڑے کٹ میں ڈفرینس, آپ خود بولیں گے یہ عورتوں کا ہے اور یہ مردوں کا ہے. کٹ کا ڈفرینس, اسٹائل میں ذرا سا جھوک آپ کو بتائیں گا یہ. جیسا کہ ان جنرل عورتوں کے کسی شوز کے اندر لیس نہیں آتے, سوائے وہ چپ چپ کے ڈپلیکیٹ لیس خالی چپکے ہوئے رہتے, کبھی کھلتے نہیں, کئی بار نہیں ہوتے. اگر پورا جوتا بھی مردوں جیسا ہو لیکن اس کے لیس ویسے ہیں تو آپ بولیں گے عورتوں کا شوز ہے, یہ مرد نہیں پہنتے یہ شوز. آپ وہ شوز پہن کے نکل, ارے کیا پہن کے آ گئے تم؟ نہیں, عورتوں کا ہی. آپ بولیں کیسا پتا چلا؟ لوگوں کے ذہن کے اندر مرد اور عورتوں کے لباس کا بالکل ڈفرینس ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اسپورٹ شوز, کینوس شوز, اگر اس کے کٹس اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کٹ لڑکی والا ہے, یہ کٹس, یہ ڈیزائن لڑکوں والا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. کمپنی ایک ہو سکتی, برانڈ ایک, شوز بھی کچھ حد تک سیم ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کٹس ڈیفینیٹلی ڈیفائن کریں گے کہ مردوں کا کیا ہے اور عورتوں کا کیا ہے. یہ بات آپ کو اس سماج زمین زمانے میں سمجھنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.